بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے، اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز سامعین، اب ہم اپنی ایک نئی ویڈیو جو کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی مبارک کے متعلق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی خدیجہ طاہرہ کے ساتھ انجام پائی تھی۔ اس شادی کا مکمل احوال تاریخ کے حوالوں سے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سبسکرائبر تو یقیناً یہ بات جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات زندگی کے متعلق ہم کافی ویڈیوز پیش کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق احادیث بھی کافی زیادہ پیش کر چکے ہیں جو آپ کو ہماری احادیث کی پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ لیکن یہ خاص ویڈیو صرف اور صرف ایک ہی بہت زیادہ اہم واقعے سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ تمام محترم سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ جن سامعین نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی مہربانی فرما کر فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ یہ ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی، تو اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ آئیے اب ہم اس تاریخی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی خدیجہ طاہرہ کے ساتھ شادی کا واقعہ روایات کے مطابق ظہور اسلام سے کافی پہلے پیش آیا تھا، یعنی تقریباً 15 برس پہلے کا واقعہ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور بی بی خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قافلوں کے ساتھ سامان تجارت لے کر دوسرے ممالک یعنی شام، مصر اور دوسرے ملکوں کو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بی بی خدیجہ طاہرہ کا سامان تجارت لے کر ملک شام کی طرف گئے۔ تمام قافلے کے تجارتی سامان کی فروخت کے بعد یہ قافلہ واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ تقریباً 24-25 دن کی مسافت کے بعد یہ قافلہ جوفہ کے مقام پر پہنچا۔ جوفہ وہ مقام ہے جو شام کی طرف سے آنے والے قافلوں کے لیے میقات کا درجہ رکھتا ہے، یعنی شام کی طرف سے عمرہ کرنے کی غرض سے آنے والے لوگ اس مقام پر احرام باندھتے ہیں۔ یہ مکہ شہر سے پہلے سب سے بڑا شہر ہے۔ تمام قافلے والے بہت زیادہ خوش تھے
اور کہہ رہے تھے کہ لوگ ہمارا استقبال کریں گے اور ہمیں مبارکباد دیں گے، کیونکہ یہ قافلہ اپنا مال تجارت بہت اچھے منافع پر فروخت کر کے آ رہا تھا، اس لیے ہر ایک کے پاس بہت پیسے تھے، اس لیے کسی ویران مقام پر نہیں رک سکتے تھے۔ اسی وجہ سے قافلے والوں نے جوفہ میں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر ہر تاجر نے اپنے ایک ایک غلام کو بھیجا تاکہ وہ مکہ جا کر وہاں پر یہ بتا دے کہ قافلہ واپس آ چکا ہے اور جوفہ کے مقام پر موجود ہے۔ جناب خدیجہ کو اطلاع دینے کے لیے ان کا غلام میسرہ وہاں موجود تھا، لیکن میسرہ نے پیغمبر اسلام سے گزارش کی کہ آج تک میری مالکہ خدیجہ طاہرہ کو کسی تجارت میں اتنا زیادہ نفع نہیں ہوا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لے جائیں اور یہ خبر خود انہیں پہنچائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اس ٹیلے کے پہلو میں چلے گئے۔ باقی تمام چونکہ سب غلام تھے اور یہ اپنی مرضی سے ہی مکہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، اس لیے میسرہ نے گمان کیا کہ چونکہ صبح کا وقت ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے ہیں، شام کو سفر اختیار کریں گے، اس لیے کوئی دخل اندازی کے بغیر وہ بھی خاموشی سے واپس قافلے میں آ گیا۔ یہاں تمام تاجر کامیابی کا جشن منا رہے تھے اور کچھ لوگ اپنی تھکن اتار رہے تھے اور آرام کر رہے تھے۔ غلام بھی ادھر ادھر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ دوسری طرف جیسے ہی پیغمبر اسلام ٹیلے کے پیچھے پہنچے تو آپ کو مکہ سامنے نظر آ رہا تھا اور راستہ بھی صاف نظر آ رہا تھا، اور آپ نے مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ روایات کے مطابق مورخین کہتے ہیں کہ اسی دن صبح کے وقت جب جناب خدیجہ طاہرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی چھت پر جا کر اور ریشمی کپڑے کے ایک خیمے کے نیچے بیٹھ گئیں اور محو گفتگو ہو گئیں تو اچانک خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور فضا میں نمودار ہو گیا ہو۔ جناب خدیجہ سمجھی کہ سورج کی روشنی تیز ہو گئی، لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں ہو رہی جو سورج کی اتنی تیز روشنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ گھبرا کے پیچھے کی جانب دیکھا تو دیکھتی ہیں کہ جنت المعلیٰ کے قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا ہے۔ جب مزید غور کیا تو ایسا لگا جیسے ایک سونے اور چاندی کا حلقہ بنا ہوا ہے، یاقوت اور جواہرات کی لڑیاں اس میں سے لٹک رہی ہیں۔ یہ حلقہ کسی اونٹ سوار کے سر پر اس انداز سے ہے کہ وہ سارے کا سارا اونٹ اور اس کا سوار اس حلقے کے اندر نظر آ رہا ہے، اور یہ نور اس حلقے سے نمودار ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سمجھی کہ کہیں میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ اپنی کنیزوں اور سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی یہ دیکھ رہی ہو؟ سب نے مڑ کر دیکھا اور تصدیق کی کہ ہاں اے خدیجہ، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ہم نے بھی دیکھا، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب خدیجہ غور سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے، اور یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا ہی اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ طاہرہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اونٹ تو میسرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، اور وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟
خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب تو میں سوار کو بھی پہچان رہی ہوں، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے۔ اور ساری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جس سے وہ یاقوت و جواہرات کا حلقہ سمجھ رہی تھی وہ خود بخود غائب ہو گیا، اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی تھی۔ پروردگار عالم ابھی اپنے حبیب کے اعجاز کو پوشیدہ بھی رکھنا چاہتے تھے۔ اب وہ اونٹ سوار مکے کے محلے کی گلیوں میں داخل ہو گیا تھا تو آپ خدیجہ طاہرہ کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ چنانچہ خدیجہ طاہرہ نے بے اختیار دوڑ کر دروازے پر خود ہی چلی گئیں۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ خاتون جس کے اشارے پہ 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کر بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئی تھی اور پیغمبر اسلام کو لے کر اندر آئیں، اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے۔ اس وقت جناب خدیجہ کو تجسس تھا کہ وہ اونٹ سوار یہی ہیں یا یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی تو خانہ خدا تک نہیں گیا، پہلے آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ قافلہ تجارت شام سے آ گیا ہے اور تمام سامان تجارت بہت اچھے منافع پر فروخت ہو گیا ہے۔ کچھ تجارتی گفتگو ہوئی، پھر جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ قافلہ کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا جوفہ پر ہے۔ جناب خدیجہ نہایت حیران ہوئی اور حیرت سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح آپ قافلے سے چلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے ہیں؟ اس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح ہے۔ خدیجہ طاہرہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا، ناشتے کا انتظام کروایا اور زمزم کی ایک مشق کو منگوا کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں دے دی گئی۔ جناب خدیجہ طاہرہ کو اطمینان نہ ہوا تھا، معاملہ چونکہ صرف بزنس پارٹنر کا نہیں تھا بلکہ وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھیں، اس لیے مکمل اطمینان کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ تحائف لے کر واپس قافلے میں چلے جائیں اور اس کے ساتھ شامل ہو کر مکہ واپس آئیے۔ اسی وقت پیغمبر اسلام واپسی کے لیے نکلے اور جوفہ کے جانب جانے لگے۔ علماء اور مورخین کا کہنا ہے کہ جناب خدیجہ یہ چاہتی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ نور جو انہوں نے دیکھا تھا وہ ایک حقیقت تھی یا یہ کہ ان کی نظروں کا دھوکہ تھا، اور کیا وہ اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اسی وقت وہاں سے کسی اور بزرگ کا گزر ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی بات کو قبول کیا اور قافلے میں واپس تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ قافلے میں پہنچے تو میسرہ دوڑ کر آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے، سارے غلام تو جا چکے ہیں اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں، آپ بھی فوراً تشریف لے جائیے تاکہ ہماری مالکہ کو بھی سب لوگوں کے ساتھ تجارت میں کامیابی کی خبر مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ میں تو اطلاع دے کر
واپس بھی آ گیا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے اس ناشتے کے سامان کو کھولا اور کہا کہ تم تو خدیجہ کے گھر میں وقت گزار چکے ہو، پھر جانتے ہو کہ کھانا کس گھر کا پکا ہوا ہے، اور پھر آب زمزم کی مشق بھی رکھ دی۔ مشق پر جناب خدیجہ طاہرہ کی مہر ثبت ہوئی تھی، جو تاجر حضرات اپنے مال پر لگاتے ہیں۔ یہ ایسا ثبوت ہے کہ کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ غلام میسرہ خوشی کے عالم میں آگے بڑھا۔ قافلے میں جو لوگ اسے قریب نظر آئے سب کو یہ بات بتائی۔ سب نے ہی کہا کہ اب تو تم جو کچھ بھی کہو گے ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب سے مکہ سے سفر شروع کیا ہے ہم اس نوجوان کے معجزات دیکھتے آئے ہیں، اور یہ بھی ناممکن نہیں ہے۔ مگر ابو جہل نے کہا کہ یہ ساحر ہے اور جادوگر ہے، ساحروں سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خیر، ابو جہل کی پارٹی جادوگر سمجھ رہی تھی، اور باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ ہر معجزہ دکھا سکتا ہے۔ قافلہ مکے کی جانب چلا اور وہاں پہنچنے پر انتہائی احترام و شان و شوکت کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کیا گیا، کیونکہ مکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی قافلہ اتنی کامیاب تجارت کر کے نہیں آیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ جیسے ہی قافلہ مکے کے قریب پہنچا اور مکہ کے مکانات نظر آنے لگے تو میسرہ نے کہا کہ تم سب کو معلوم ہے کہ میں اس سے پہلے بھی تم سب کے ساتھ قافلے میں جا چکا ہوں، لیکن اتنی زیادہ کامیابی کبھی نہ ہوئی۔ اس مرتبہ کی کامیابی اس نوجوان کی برکت کی وجہ سے ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ نکال کر اس نوجوان کو پیش کریں۔ اس تجویز پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور پھر میسرہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، دینے والی چیز صرف ہدیہ ہونی چاہیے، صدقہ نہیں، کیونکہ میں نے تمام سفر میں دیکھا ہے کہ یہ نوجوان ہدیہ تو لے لیتا ہے لیکن صدقہ نہیں لیتا۔ اس وقت ابو جہل جیسا آدمی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا، اس نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس سے پہلے کہ قافلہ شہر مکہ میں داخل ہوتا، سارے قافلے والوں نے دل کی خوشی اور احترام کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، اور پیغمبر اسلام نے ہدیہ قبول کیا اور اپنے مکان کی جانب چلے گئے، کیونکہ اب انہیں خدیجۃ الکبریٰ کے مکان کی جانب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پیغام تو پہلے ہی پہنچا چکے تھے، مگر اس وقت خدیجہ طاہرہ بے چین تھی۔ خدیجہ طاہرہ نے دوبارہ یہ منظر دیکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے۔ دل کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ وہی گوہر مقصود ہے کہ جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ جب میسرہ جذبات و جوش میں بھرا ہوا حضرت خدیجہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ میسرہ، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھیجا تھا، تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا تھا اور واپس آ کر بتانا تھا کہ تم نے اس کو کیسا پایا۔ میسرہ نے جناب خدیجہ کو سارے واقعات سنائے، وہ سیلاب کا آنا، اژدہا کا آنا، خشک کنویں سے پانی کا جاری ہو جانا، خشک درخت کا سرسبز و شاداب ہو جانا، ہر پتھر کا سلام کرنا، درخت کی ٹہنی کا جھک کر سجدہ کرنا۔ سارے واقعات سنانے کے بعد آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو ایک راہب نے میسرہ کو بلا کر
خاص طور پر جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے بھجوایا تھا۔ جناب خدیجہ نے یہ سب کچھ سنا اور آخر میں میسرہ نے کہا کہ ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود دیکھ سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان اکثر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی شریک ہوتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو بھی کھانا وہاں ہوتا، اگر کم بھی ہوتا تو پھر بھی وہ سب لوگوں کو پورا ہو جاتا تھا، اور آخر میں وہ کھانا بچا رہتا جتنا ابتدا میں رکھا جاتا تھا۔ یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرہ کی بات جناب خدیجہ کی سمجھ میں آ گئی اور کہا کہ جاؤ، جا کر فوراً اس نوجوان کو بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دسترخوان پر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اسلام میسرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان بچھایا اور سب اس پر بیٹھ گئے اور ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجوریں بھر کر رکھ دیں۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھائی اور ہر شخص نے حضرت خدیجہ کے حکم کے مطابق سیر ہو کر کھجوریں کھائیں اور دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی۔ تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھیں۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ محترم سامعین، اب ہماری اس نئی ویڈیو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جو بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انجام پائی تھی، اس کے حصہ اول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ نے ویڈیو کا یہ حصہ اول بھی پہلی تمام ویڈیوز کی طرح مکمل دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمیں آئندہ کے لیے بہترین رہنمائی مل سکے۔ بہت جلد اس ویڈیو کے حصہ دوئم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔